اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن علیہ السلام کے زمانہ میں جو شاہ چین تھا، اس کی بیٹی انتہائی حسین و جمیل تھی۔ وزیر کا بیٹا بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ بادشاہ کو دونوں سے بے انتہا محبت تھی۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کا حسن و جمال سنا تو پہلے غائبانہ طور پر ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، پھر یہ سلسلہ بڑھا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے خفیہ طور پر ملنے لگے۔ کسی طرح ان کی محبت کا راز فاش ہو گیا۔ کانوں کان یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے دونوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور یہ دونوں قتل کر دیے گئے۔ قتل کے بعد بادشاہ بڑا پشیمان ہوا۔ اس نے وزیر اور دوسرے عمائدین مملکت کو بلا کر انہیں پہلے تو بتایا، پھر ان سے کہا کہ اب میں بڑا پشیمان ہوں، کوئی ایسی ترکیب بتائیں کہ وہ دونوں زندہ ہو جائیں۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو کوئی بادشاہ کو پاگل سمجھنے لگا، کسی نے کوئی خیال کیا اور کسی نے کوئی۔ انہی میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جو سفارتی سلسلہ میں ایک دو مرتبہ شام اور ایک مرتبہ کوفہ آ چکا تھا۔ وہ شام سے بھی کمالات آل محمد سن چکا تھا اور کوفہ سے بھی سن چکا تھا۔ اس نے کہا، اس زمین پر ایک ایسا شخص موجود ہے، اگر وہ ہم تک پہنچ جائے یا ہم اس تک پہنچ جائیں تو وہ دونوں زندہ ہو سکتے ہیں۔ تمام وزراء نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھنے لگے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی مردے بھی زندہ ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جس شخص کے متعلق میں نے سنا ہے وہ مردے زندہ کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا، یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ عرب میں محمد نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ہمارے ان سے سفارتی تعلقات بھی تھے۔ اس نے کہا، ہاں سنا ہے۔ وزیر نے کہا، اس کا نواسہ ہے، بیٹا کہلاتا ہے، ویسے علی کا بیٹا ہے، اس کا نام حسن ہے، اس وقت مدینہ میں رہتا ہے۔ میں ایک دو مرتبہ سفارتی سلسلہ میں گیا ہوں، انہیں دیکھنے کا موقع بھی ملا ہے۔ ہر شخص یہی کہتا ہے کہ اس میں وہ تمام کمالات موجود ہیں جو ان کے نبی میں تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مدینے کا سفر کتنا ہے؟ اس نے بتایا کہ 6 مہینے کا سفر ہے۔ بادشاہ نے کہا، زادرہ لے اور یہاں سے ابھی روانہ ہو جا، 6 ماہ بعد مجھے حسن ابن علی چاہیے اور اسی جگہ چاہیے۔ اس نے سر جھکا لیا اور عرض کیا، سرکار ہم ضرورت مند ہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے، اگر وہ آنے پر راضی نہ ہوئے تو میں کیا کروں گا؟ بادشاہ نے کہا، اگر وہ اتنا باکمال ہے تو اسے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ وہیں سے ہماری آرزو پوری کر سکتا ہے۔ اس نے سفر کا سامان ساتھ لیا، چلتا بھی رہا اور سوچتا بھی رہا۔ جب وہ شہر سے باہر آ گیا تو اسے کوئی خیال آیا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور آسمان کی طرف منہ کر کر کہنے لگا، اے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رب علی علیہ السلام، اے رب حسن علیہ السلام، میرے اور میرے بچوں کی زندگی کا معاملہ ہے، اگر تو برحق ہے تو اپنے نمائندہ حسن علیہ السلام کو اسی جگہ بھیج دے۔ اگر تو قادر ہے، جیسا کہ میں نے مسلمانوں سے سنا ہے کہ تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، تیرے لیے ہر چیز آسان ہے، تو وہ کر سکتا ہے جو کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ سجدہ میں چلا گیا۔ اسی عالم سجدہ میں تھا کہ کسی نے پاؤں پر چھڑی مار کر کہا، اٹھ، کیوں فریاد کر رہا ہے، کیا بات ہے؟ یہ حیران ہو کر اٹھا اور دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل جوان کھڑا ہے۔ اس نے کہا، اگر تم وہ ہے کہ جس کی میں نے دعا کی ہے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میری آرزو معلوم ہوگی، اور اگر آپ وہ نہیں ہیں تو اپنی راہ لے، مجھے نہ ستا۔ اس وقت امام حسن علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، میں ہی حسن ابن علی ہوں، جا شاہ چین کو اطلاع دے دے، میں یہیں تیرا انتظار کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ آپ کے قدموں پر گرا، اپنی آنکھیں آپ کے قدموں پر ملنے لگا اور کہنے لگا، پہلے مجھے اپنے دین کا کلمہ پڑھائیے، پھر دوسری بات ہوگی۔ امام حسن علیہ السلام نے اس وزیر کو کلمہ پڑھایا۔ وہ واپس شہر گیا، شاہ چین کو بتایا۔ شاہ چین نے امام حسن علیہ السلام کا بہت خوبصورت استقبال کیا اور آپ علیہ السلام کو دربار میں لے آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اور بھی کام ہے، تو دونوں لاشیں منگوا۔ لاشیں منگوائی گئیں۔ امام حسن علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دستے دعا بلند کر کے عرض کیا،
اے مردوں کو زندہ کرنے والے، ان دونوں کو زندگی عطا فرما۔ وہ دونوں زندہ ہو گئے اور اٹھے اور امام حسن علیہ السلام کے قدموں پر بوسہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے شاہ چین سے فرمایا، ان دونوں کی آپس میں شادی کرا دینا، اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہی آپ علیہ السلام اٹھے اور چند لمحوں میں ہی لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ اور اس طرح امام حسن علیہ السلام کے معجزے سے بادشاہ کی پریشانی ختم ہو گئی۔ تمام اہل ولا کو حضرت امام حسن علیہ السلام کا ظہور بہت بہت مبارک ہو۔